ویلکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. آج کی ویڈیو میں ایک نیا ٹاپک لے کے آیا ہوں. ہیومن رائٹس ان اسلامک اینڈ ویسٹرن فلاسفی. کمپیریٹیو اسٹڈی ہوگی اس کے بارے میں. ہیومن رائٹس کیا چیز ہے؟ رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو پراپرٹی, رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ رائٹ ٹو تھنکنگ, اور یعنی رائٹ ٹو ارن اور رائٹ ٹو پرائیویٹ لائف. یہ ساری چیزیں ہیومن رائٹس میں آتی ہے. تو یہ ہیومن رائٹس ہم ڈسکس کریں گے پولیٹیکل فلاسفی کی ویو پوائنٹ سے اور پھر اسلامک ویو پوائنٹ سے. تو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے, اینڈ تک دیکھیے گا. اور چلیے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں. اچھا, ہیومن رائٹس یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے سی ایس ایس کے حوالے سے. یہ آپ سے پوچھ بھی سکتے کہ پولیٹیکل سائنس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور پھر آپ سے اسلامیات کے پیپر میں بھی پوچھ سکتے ہیں. تو اچھا, پہلے آتا ہے کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس. ہیومن رائٹس ریفر ٹو دا بیسک رائٹس اینڈ فریڈم دیٹ ایوری ہیومن بینگ ڈیزروز. تو یہ وہ بیسک رائٹس ہے اور وہ فریڈم ہے جو ہر انسان کی بنیادی حق ہوتی ہے. اس میں کیا ہے؟ رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو ڈگنیٹی, رائٹ ٹو جسٹس, فریڈم آف بلیف, ایکویلٹی بیفور لا. Both Islam and West recognize these rights, but their philosophical foundations are differ. اسلام اور ویسٹ دونوں ان رائٹس کو ریکگنائز کرتے ہیں, لیکن ان دونوں کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ڈفر کرتی ہے. اب ڈفر کیسی کرتی ہے؟ اگر یہاں پہ میں ایک پوائنٹ مینشن کروں کہ ویسٹرن فلاسفی میں یہ چیزیں چینج ہو سکتی ہے, کچھ نہ کچھ چینج ہو سکتی ہے, لیکن اسلام میں یہ چیزیں چینج نہیں ہو سکتی. یہ ساری چیزیں رائٹس آر گیون بائی اللہ اور قرآن اینڈ سنہ اور شریعہ, ان سب میں ہیومن رائٹس دیے گئے ہیں, اس میں کوئی چینجز نہیں آ سکتی ہے. اچھا, اب آتی ہیومن رائٹس ان اسلام. اب آتے ہیومن رائٹس آر ڈیوائنلی گرانٹیڈ. دس مینز وہ ڈیوائنلی گرانٹیڈ ہے, اور اس کا مطلب یہ کہ رائٹس آر گیون بائی اللہ. دے کین ناٹ بی پرماننٹلی ٹیکن اوے بائی ہیومن اتھارٹی. دے آر لنکڈ ود مورل رسپانسبلٹی. تو ان 3 پوائنٹ سے واضح ہوا ہوگا آپ کو کہ جو ابھی میں نے سے پہلے کہا کہ یہ ایزیلی آپ سے نہیں لیے جا سکتے, چاہے وہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے یا UN ہے, وہ آپ سے یہ نہیں لے سکتے. البتہ وہ اپنے ویسٹرن جو فلاسفر ہے ان میں وہ رد و بدل کر سکتے ہیں, لیکن اسلام میں نہیں کر سکتے. کی فیچرز آف ہیومن رائٹس ان اسلام. رائٹ ٹو لائف. اسلام اسٹرانگلی پروٹیکٹس ہیومن لائف. دا سینکٹیٹی آف لائف از اے فنڈامنٹل پرنسپل. اسلام جو بنیادی زندگی ہے, یعنی اسلام اسٹرانگلی پروٹیکٹس ہیومن لائف. تو وہ ہیومن لائف کو پروٹیکٹ کرتے اور اس کی فنڈامنٹل پرنسپل قرار دیتا ہے. رائٹ ٹو جسٹس. جسٹس اسلام کی ٹیچنگ کا سینٹرل وہ ہے, اور اسلام فیئرنیس کو اسٹیٹس کے اسلام ایمفسائزز فیئرنیس ریگارڈلیس آف اسٹیٹس. تو جسٹس اور فیئرنیس یہ اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہونا چاہیے, یہ سینٹرل ہونا چاہیے بغیر ایکویلٹی کی, یعنی صحیح اور غلط اس طرح سے. ایکویلٹی. اسلام پروموٹس ایکویلٹی آف ہیومن بینگ. اسلام ایکویلٹی آف ہیومن بینگ پروموٹ کرتے ہیں, چاہے وہ ریس کی بنیاد پر ہو, ایتھنسٹی ہو یا سوشل اسٹیٹس. وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا, وہ ایز اے ہیومن بینگ انڈیویجولی دیکھتا ہے, چاہے وہ غریب ہو یا امیر جیسا بھی ہو. ہیز ایکویلٹی یہاں پہ ہوتی ہے. پروٹیکشن آف مائنورٹیز. جو مائنورٹیز رہتے ہیں ایک اسٹیٹ میں, ان کی ہسٹوریکل ریکگنیشن, گورننس یا ان کی جو سویلائزیشن وہ اس کی پروٹیکشن بھی کرتا ہے اسلام, اور ان کو کچھ حد تک رائٹس بھی دیتا ہے, یعنی رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو پراپرٹی, اور اس طرح سے پھر اور دیگر کچھ اس طرح کے حقوق ہیں. سوشل ویلفیئر. رائٹس آف دا پور, آرفنس اینڈ ولنریبل گروپس آر ایمفسائزڈ. تو پور ہو گئے, غریب ہو گئے, آرفن ہو گئے, یعنی آرفن جو یتیم, ولنریبل گروپس یعنی جو غریب جن کا کوئی طاقت کے ساتھ اس طرح سے کوئی پاور نہیں ہے, تو ان کی وہ ایمفسس کرتے ہیں اور ان کو وہ پروٹیکشن بھی دیتا ہے, اور کچھ حد تک کافی حد تک ان کو رائٹس بھی دیتا ہے. ہیومن رائٹس ان دا ویسٹ. تو ویسٹرن تھاٹ ہیومن رائٹس آر جنرلی بیسڈ آن نیچرل رائٹس تھیوری, لبرل فلاسفی, کانسٹیٹیوشنل لا, انٹرنیشنل لیگل فریم ورک. تو ویسٹ میں ہیومن رائٹس ان 4 پوائنٹس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اور دوسرا جو سب سے ان کا مین ادارہ ہے وہ ہے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. تو وہ ان تمام رائٹس کو پریکٹس بھی کرتے ہیں اور ان کو ایکسرسائز بھی کرتے ہیں, اور میک شور ان کی اکاؤنٹیبلٹی اور چیکس اینڈ بیلنس بھی کرتے ہیں, تاکہ کہیں پہ بھی اس کی وائلیشن تو وہ وہاں پہ جا کے اس کی یعنی تردید کرتے ہیں اور اس کو کریکٹ کرتے ہیں. کی فیچرز آف ویسٹرن ہیومن رائٹس. انڈیویجول فریڈم میں آتا ہے, اس میں اسٹرانگ فوکس آن پرسنل لبرٹی, رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو پراپرٹی, رائٹ ٹو اسپیچ, اور اس طرح سے. پھر آتے فریڈم آف ایکسپریشن,
are allowed broader expression rights. تو کچھ اسٹیٹس میں یہ کم ہے لیکن ویسٹ یہ چیز زیادہ اس کو کی اجازت دیتا ہے. اچھا, لیگل ایکولیٹی بیفور لا از اے کور پرنسپل. تو وہاں پہ رول بائی لا ہے, فریڈم آف اسپیچ اینڈ رول بائی لا. تو ویسٹ میں زیادہ تر ان چیز پہ چلتے ہیں اور وہ ایکولیٹی بیفور لا پہ ان کا کور پرنسپل ہے. یہ چیز وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. پولیٹیکل پارٹیسپیشن, سٹیزن ہیو پولیٹیکل رائٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹیسپیشن. تو سٹیزنس کے پاس پولیٹیکل رائٹس بھی ہے اور وہ پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں. کمپیریٹیو انالیسس, سورس آف رائٹس. اسلام میں جو ہے وہ ڈیوائن سورس ہے, ویسٹ جو ہے وہ ہیومن سینٹرڈ لیگل سورس ہے, یعنی اس کو انسان نے بنایا ہے, اور جبکہ اسلام میں جو ہے وہ ڈیوائن سورس ہے, وہ اللہ کی طرف سے آئے. نیچر آف رائٹس, اسلام رائٹس ود رسپانسبلٹیز, ویسٹ رائٹس سینٹرڈ آن انڈیویجول لبرٹی. تو رائٹس ود رسپانسبلٹی, اسلام کا جو ہے رائٹس ود رسپانسبلٹی یعنی حقوق کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ آتے ہیں. اور پھر ویسٹ کا جو ہے رائٹ سینٹرڈ آن انڈیویجول لبرٹی. تو رائٹ جو ہے وہ انڈیویجول لبرٹی سے سینٹر کرتے ہیں, وہ اس کے گرد یعنی سارے رائٹس ان پہ ہیں. اچھا, مورل فریم ورک, اسلام مورلٹی انٹیگریٹڈ انٹو رائٹس, ویسٹ مورل سیکولر لیگل فریم ورک. تو یہاں پہ جو مورلٹی ہے وہ رائٹس پہ ہے, اور یہاں پہ جو ہے وہ سیکولر لیگل فریم ورک پہ ہے ویسٹ میں. اب آتے فریڈم لمٹس, اسلام فریڈم ود مورل باؤنڈریز, ویسٹ براڈر انڈیویجول فریڈم. تو اسلام جو کہتے ہیں وہ فریڈم الاؤ کرتے ہیں لیکن کچھ حد تک, وہ کچھ باؤنڈریز کے اندر, اور ویسٹ جو ہے وہ براڈر انڈیویجول فریڈم کرتے ہیں کہ انسان بالکل آزاد ہے. کریٹیکل ایویلیویشن, بوتھ سسٹمز ہیو اسٹرینتھس, اسلام پرووائڈز مورل ڈیپتھ, سوشل رسپانسبلٹی, ڈیوائن اکاؤنٹیبلٹی. Western system provides institutional protection, legal enforcement, political freedom. A balanced understanding requires recognizing strengths and weaknesses of both. اور پھر آتے ہیں critical analysis, analytical approach. For Islamic studies answer, define human rights clearly, explain Islamic perspective, explain Western perspective, compare both, add critical evaluation, conclude with balance. تو یہ جب آپ آنسر لکھیں گے تو آپ اس طرح سے لکھیں گے, یعنی ہیومن رائٹس کو کلیئرلی ڈیفائن کریں گے, اسلامک پرسپیکٹو میں ایکسپلین کریں گے, پھر ویسٹرن پرسپیکٹو میں ایکسپلین کریں, پھر دونوں کو کمپیئر کریں گے, کریٹیکل ایویلیویشن اور کنکلوڈ ود بیلنس. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو, اور امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.